غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ آج ہم علم العدد کے حوالے سے نشست کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو علم العدد کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ علم العدد ہے کیا، بیسکلی ہم نے کیوں شروع کیا ہے۔ جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اب بلیک بورڈ پہ سمجھایا تھا باقاعدہ کہ 1 سے لے کے جو 9 تک عدد ہے یہ کیا اہمیت کے حامل ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھایا تھا، یہاں تک کہ میں نے پھر ان جو عدد تھے نا ان کے حرف بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس حرف کا تعلق کن عدد سے ہے۔ میں نے سمجھایا تھا نا، عاطفی، بادی، آبی اور خاکی۔ اب ایک بات آپ نے غور سے توجہ سے سنی ہوگی میری، ایک بات میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ وہ حرف ہیں 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، ان کے جو حرف بنتے ہیں یہ وہ حرف ہیں کہ ان حرف کے اندر ہی کل کائنات پوشیدہ ہے۔ یعنی کہ آپ دنیا میں جس علم کی بھی بات کرتے ہیں، گویا وہ دنیاوی معلومات ہو یا روحانیت کی معلومات ہو یا سلوک کی معلومات ہو یا تصوف کی معلومات ہو یا آپ کی اپنی روحانیت ہو، وہ تمام علوم ان حرف 1 سے لے کے 9 تک جو ہے نا عدد کے، اس میں محفوظ ہے۔ اور یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ حرف ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں درج تھے، کہ ان حرفوں سے آپ باقاعدہ تصرف کرتے تھے، اور ان حرفوں کی برکت سے آپ کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ جب آپ نے دعا کری تھی تب اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا اور آپ کو ایسی بادشاہت دی تھی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی اور آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حرف عطا کیے تھے اور ان حرفوں کی روحانیت آپ کو عطا کی گئی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حرف ہیں کہ اس کے اندر، ان حرفوں کے اندر باقاعدہ تمام تسخیر کائنات محفوظ پوشیدہ ہے، بند ہے، اس میں تمام تسخیر کائنات کی تسخیر ان حرفوں میں ہے، ان تمام کائنات کی تسخیر۔ اب 1 سے لے کے 9 تک جو یہ عدد ہیں، جن حرفوں کے ماتحت یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، جس کو ہم علم الاعداد کہتے ہیں، جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے ہم نقش بناتے ہیں، نقش بنائیں گے اور اس کی نقش کے طریقے سمجھائیں گے۔ جس طریقے سے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ ہم نقش کی ترتیب کیسے سمجھیں گے، کہ کون سا کھانا آتشی ہے، کون سا کھانے میں ہم نے 1 لکھنا ہے، کون سے کھانے میں 2 لکھنا ہے، کون سے کھانے میں 3 لکھنا ہے۔ میں وہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، اس کی ترتیب بھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اس کی ترتیب کیسے ہم بناتے ہیں، ہم اس کی ترتیب کیسے سمجھیں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 1 سے لے کے 9 تک جو یہ حرف ہیں کون سے ہیں، یعنی کہ الف کا 1، با، جیم، دال، یہ جو حرف ہے نا 1 سے لے کے 9 تک بن رہے ہیں پورے، ٹھیک ہے۔ اب ان حرفوں کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، آپ نے میری ویڈیو دیکھی نا کہ جس میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس کو جفت اور تاک کیا تھا۔ اچھا، جو جفت تھا ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان حرفوں کو اگر ہم مرکب کرتے ہیں یعنی کہ جوڑتے ہیں تو ایک عبارت بنے گی نا۔ اگر ہم جفت حرف لیتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں تو وہ بنتا ہے بدوہو، یعنی کہ بے، دال، واو اور ہے، حلوے والا ہے، کیا بنے گا؟ بدو۔ اور اگر ہم تاک کے حرف کو لیتے ہیں یعنی کہ وہ حرف جو تاک ہیں وہ بنتا ہے اجزت، یعنی کہ الف، جیم، زے، ہے، زے اور توئیں، یہ جو حرف ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ اجزت، یہ تاک ہیں یہ۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھیں گے نا، پھر ہم جب اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے نا، جب ہم اس کا عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ آپ کو 1000 نقش مل جائیں گے انٹرنیٹ پر، 1000 نقش آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن اس کی ترتیب آپ کو سمجھانے والا کوئی استاد چاہیے، اس کو طریقہ آپ کو سمجھانے والا استاد چاہیے۔ نہ آپ کو ترتیب ملے گی، طریقہ مل جائے گا، کیا صرف یہ طریقہ ملے گا آپ کو کہ اگر کسی کی بیوی روٹ کے اگر میگے چلی گئی ہو تو وہ یہ نقش لے، لکھے اور اس کو مٹی میں دبا دے یا جلا دے یا بجھا دے یا کچھ بھی کر لے، اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ آپ لکھو گی، دو گے بھی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پوچھو کیوں؟ 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 کیونکہ آپ کو اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگا، آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، آپ اس کی روحانیت سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اجازت ہو بھی جاتی ہے میں آپ لوگوں سے کیوں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھو اس چیز کو، آپ سمجھو گے نا آپ کو زندگی میں کبھی نہیں بھولو گے۔ نشر لکھنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سب کچھ، یہ نشستیں کرنے کا میرا مقصد، یہ پروگرام کرنے کا مقصد میرا کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، یہ اپنی شہرت کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں، میں سب کچھ باقاعدہ جو علم ہے، یہ علم ایک امانت ہوتی ہے اور جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو آگے منتقل کریں، اور اگر آگے منتقل نہیں کرتے تو آپ سے بڑا خائن کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ علم کو بیچتے ہیں تو
تو آپ سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہے. تو ہم نے ان 1 سے لے کے 9 تک جو عدد تھے ان حروفوں کو ہم نے کیا کرا تھا؟ 2 حصوں میں ترتیب دے دیا. میں آپ کو پورے حروف ہو گئے. کس کے حروف ہو گئے؟ 1 سے لے کے 9 تک. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک ہے تاء. تاء کا کیا بنتا ہے؟ اجہزت. تاء کا مرکب کیا ہے؟ ہم نے ان حروفوں کو جوڑا, کیا بنا؟ اجہزت. اور جفت کو ہم نے جوڑا, جفت کو ہم نے مرکب کیا, اس کو ترتیب دی, اس کا بنا بے دال واو اور حلبے والا ہے. میری ریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہوگا امید ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سمجھانے کے لیے یہی 9 حروف ہیں. کیا یہی 9 حروف ہیں جس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ ہمارا آ گیا بدو کا جو جفت ہے, اور اجہزت جو آ گیا یہ آ گیا تاء. اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کون سے حروف تاء کے اور کون سے حروف آپ کے جفت ہیں. اچھا, اب یہ 1 سے لے کے 9 تک ہی جو عدد ہیں یہی ہم نقش میں لکھتے ہیں. اب نقش بنانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی ایک بات کہ نقش 4 قسم کے ہوتے ہیں. کیونکہ اب جو ہم نقش بنائیں گے نا, یہ حروف ابجد کی جو 28 حروف ہیں نا, یہ بیسکلی علامتیں ہیں. سارا علم انہی حروفوں میں ہے. اچھا, اگر آپ اس کو علامت نہیں بلکہ تجلیات الہی کہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ترتیب ہے جو کسی انسان نے نہیں دی, یہ تمہارے رب کی ترتیب ہے. اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہیں؟ تجلیات ہیں. یہ وہ تجلی ہیں جس کے اندر اپنے اندر نور ان لوگوں نے جذب ہوا ہوا ہے. سب کچھ انہی حروفوں کے اندر کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ یہ رب کا پیغام ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن 7 حروفوں پہ نازل کیا. وہ 7 حروف کیا تھے؟ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. وہ 7 حروف کیا ہیں؟ وہ 7 حروف وہی ہیں کہ جن کو 28 جو حروف ابجد ہیں, جس کو ہم قمری کہتے ہیں, عدد قمری میں جو ہم شمار کرتے ہیں, اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. یعنی کہ آتشی, بادی, آبی اور خاکی. اچھا, ہر آتش میں 7 حروف ہیں, بادی میں 7 حروف ہیں, خاکی میں 7 حروف ہیں, اور آبی میں 7 حروف ہیں. یعنی کہ 4 عناصر کے اندر یہ 7 حروف اس کی روحانیت محفوظ پوشیدہ ہے. اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں جیسے ابجد, حوض, حتی, قلیبن, صافس, آئی بات سمجھ میں, یہ بنتے ہیں. تو ان کے جو اگر ہم مفرد حروف کو اندر ترتیب دیں گے تو یہ حروف بنیں گے سارے. الف با تا, الف با جیم دال ہا واو, یہ بنے گا. سمجھ میں آ گئی حروف ابجد کے بارے میں کہ سب کچھ حروف ابجد سے ہی ہم نے پورا علم, اسی سے ہی ہم نے, یہ ہماری بنیاد ہے. جس طریقے سے نرسری میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے نا الف با جیم دال, بچے کو جو پڑھایا جاتا ہے نا, یہ وہ اسی بنیاد ہے. آگے سمجھے بات.